تو ایک علاقے کا زمیندار ہوتا ہے، ایک خطے کا زمیندار ہوتا ہے، ودھائک ہوتا تو ایک ایریے کا ودھائک ہوتا ہے، منسٹر ہوتا تو ایک اسٹیٹ کا منسٹر ہوتا ہے، منتری ہوتا اسٹیٹ یا ملک کا منسٹر ہوتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، جو کہیں کا بادشاہ ہوتا وہ ایک علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، ایک خطے کا بادشاہ ہوتا ہے، ودھائک ایک خطے کا ہوتا ہے، ایم پی ایک خطے کا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے پاور والے ہیں، جتنے سرمایہ دار ہیں، آپ دیکھیں تو وہ محدود ہیں، ایک علاقے کے تک محدود ہیں۔ لیکن میرے آقا تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو صرف ایک علاقے کی ملکیت عطا نہیں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، آسمان کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، چاند و سورج کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، بحر و بر کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، برگ و ثمر کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، آسمان کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، زمین کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے کائنات کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، جنت کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا، جس کے جانب دیکھ کر سرکار تاج الشریعہ بول پڑے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے مرحبا 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 زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ نبی مختار کل ہے جس کو ہیلو بھولو بھائی جہاں کہیں بھی ہو، پرویز بھائی آپ کو صدر صاحب یاد کر رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں، میری جانب آپ دیکھیں، خزانچی صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، ممبران اپنا کام کر رہے ہیں، ذمہ داران اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں۔ آج کی رات یہ سننے سنانے کے لیے آپ نے اس مجلس کو سجایا ہے، اس مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں سفر کر کے آیا ہوں تو آپ کے درمیان کچھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھ دوں۔ میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں، میں نبی کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں، میں حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں، اور کیوں نہ ہم حضور کی نعت پڑھیں۔ کائنات کا یہ معمول ہے، دنیا والوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انسان جب ہی کسی کا قائل ہوتا ہے، جب ہی کسی کی تعریف کرتا ہے، جب اس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے۔ انسان کوئی خوبصورت ہوتا تو خوبصورتی کی بنیاد پر اس کی تعریف کرتا ہے، حسن والا ہوتا تو حسن کی بنیاد پر اس کی تعریف کرتا ہے، سیرت والا ہوتا تو سیرت کی بنیاد پر اس کی تعریف کرتا ہے، اچھی عادت والا ہوتا تو اچھی عادت کی بنیاد پر اس کی تعریف کرتا ہے۔ یعنی جب کسی انسان کے اندر ایک خوبی ہو تو انسان اس خوبی کی بنیاد پر اس کی تعریف کرتا ہے۔ ہم اپنے نبی کی تعریف کیوں نہ کریں؟ میرے مصطفیٰ ایک خوبی ایک نہیں، انیک خوبی ہے۔ اگر حسن کی بنیاد پر کسی کی تعریف کی جاتی ہے، کائنات میں ہے کوئی ایسا حسین جیسے حسن والے میرے مصطفیٰ ہیں، جیسے حسن والے میرے مصطفیٰ ہیں۔ حسن والے تو بہت دیکھے ہیں کائنات کے لوگوں نے، میرے مصطفیٰ سا کوئی حسین نہیں ہے، میرے مصطفیٰ سا کوئی جمیل نہیں ہے۔ پوری دنیا کی خاک چھان لیجئے، پوری دنیا کا سروے کر لیجئے، ہر انسان کا جواب ہوتا ہے، ہر ویکتی کا جواب ہوتا ہے، ہر فرد کا جواب ہوتا ہے۔ ابو علی سینا ہے تو اس کا جواب ہے، سقراط ہے تو اس کا جواب ہے، بقراط ہے تو اس کا جواب ہے، متنبی ہے تو اس کا جواب ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا رائٹر نہیں جس کا جواب نہ ہو، کوئی ایسا لیکھک نہیں جس کا جواب نہ ہو۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی چلنے والی شامل نشاط کتاب ہو، اس کا جو لیکھک ہے اس کا بھی جواب ہے۔ دلی یونیورسٹی میں چلنے والی کوئی کتاب ہو، اس کا جو مصنف ہے اس کا بھی کوئی جواب ہے۔ یعنی پوری دنیا میں ہر انسان کا جواب ہوتا ہے، ہر ویکتی کا جواب ہوتا ہے، ہر فرد کا جواب ہوتا ہے۔ ترکی کا پریزیڈنٹ ہے تو اس کا جواب ہے، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے تو اس کا جواب ہے، انڈیا کا پریزیڈنٹ ہے تو اس کا جواب ہے۔ پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں جس کا جواب نہ ہو۔ ہر آدمی کا جواب ہوتا ہے، ہر فرد کا جواب ہوتا ہے، ہر انسان کا جواب ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائے
اس نبی کی باتیں کر رہے ہیں جن کو اللہ نے لاجواب پیدا کیا ہے. میرے مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں. نہ نبی کے چہرے کا جواب ہے, نہ نبی کے نین کا جواب ہے, نہ نبی کے زلف کا جواب ہے, نہ نبی کے حسن کا جواب ہے, نہ نبی کے جسم کا جواب ہے, نہ نبی کے قول کا جواب ہے, نہ نبی کے فعل کا جواب ہے, نہ نبی کے مکے کا جواب ہے, نہ نبی کے مدینے کا جواب ہے, نہ نبی کے گفتار کا جواب ہے, نہ نبی کے کردار کا جواب ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا لاجواب پیدا کیا ہے. جبریل امی کہتے جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, یہی بولے سدرا والی چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے جان ڈالے, یا رسول اللہ علیہ السلام تیرے پائے کا واہ بہت بہت لاجواب. واہ ہے خدایا, مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو لاجواب پیدا کیا ہے. اور لاجواب نبی کی ہم بات نہ کریں تو کن کی بات کریں؟ آقا کی بات نہ کریں تو کن کی بات کریں؟ ہے کوئی کائنات میں ایسا حسن والا جو مسکرا دے تو گمشدہ سوئی مل جائے؟ ہے کوئی ایسا حسن والا؟ آج تو حسن کی مثال لوگ چاند سے دیا کرتے ہیں کہ فلاں کا چہرہ چاند سے چمکتا ہے. میرے آقا کے حسن کی مثال جب کسی نے چاند سے دینے کی کوشش کی, شاعر نے قلم اٹھایا لکھ دیا چاند سے تشبیہ دینا. یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے, ان کا چہرہ صاف ہے. میرے جواب نہیں. میں آ گیا ہوں تو سن لیجئے, ایک ماحول بنا کر دیجئے, ہاتھوں کو اٹھا کر کہنے یا رسول اللہ. اگر آپ کی جانب سے کوئی کنجوسی رہے گی تو میں مکمل اپنے انداز میں نہیں بول پاؤں گا, یہ تو طے ہے. کیونکہ تھکاوٹ کا اثر اتنا ہے کہ میں ایک جملہ بھی نہ بولوں, لیکن حضور کی مدحت کی بات ہے, حضور کا قصیدہ پڑھنے کی بات ہے, اس لیے میں حضور کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں, حضور کی تعریف کر رہا ہوں. آپ بھی حضور کے غلام ہیں, ہم بھی حضور کے غلام ہیں. آج ہم بیٹھے ہیں کسی دنیا دار کو راضی کرنے کے لیے نہیں, اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. مدینے والے مولا کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم مدینے والے سے پیار کرنے والے ہیں. دنیا میں جب جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے, توجہ کے ساتھ سنیں, جب جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے, جب جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دو طرفہ محبت ہو, دونوں جانب سے محبت ہو. آپ نے اپنے محلے میں دیکھا ہوگا کوئی جوان ایسا ہوتا ہے جو کوئی کسی پلیئر سے پیار کرتا ہے, کسی ایکٹر سے پیار کرتا ہے, وہ پلیئر یا ایکٹر اس کے سامنے آتا تو اسے پہچانتا تک نہیں ہے, اس کے جانب دیکھتا تک نہیں ہے. گاؤں والے اسے للکار کے کہتے ہیں دیکھ یہ وہی ہے جس کا قصیدہ تو پڑھتا تھا, جس کا نام تو لیتا تھا, وہ آج سامنے آ گیا ہے, تیری جانب دیکھتا تک نہیں ہے, تجھے پہچانتا تک نہیں ہے. وہ شرمسار ہوتا ہے, شرمندگی کا احساس محسوس, وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے. لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں, ہم اس آقا کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں, ہم اس آقا سے پیار کرتے ہیں جو نبی ہم غلاموں کو اتنا پہچانتے ہیں کہ دنیا میں انگلی پکڑتے تو محشر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے. ہم اس آقا کے غلام ہیں. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, مرحبا 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 یا رسول, یا رسول. دنیا چاند پہ جانے کی بات کر رہی ہے. ہندوستان ہو کہ ہندوستان کے علاوہ کوئی ملک ہو, چاند پہ جانے کی دنیا بات کر رہی ہے. حضرات پوری دنیا چاند پہ جانے کی بات کر رہی ہے. چاند پہ دنیا اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, آج دنیا چاند پہ جانے کی بات کر رہی, ذرا دیکھیں تو ہم کس آقا کے غلام ہیں, ہم نے کس نبی سے پیار کیا ہے, ہم نے کس آقا کو اپنا آقا بنایا ہے. آج دنیا چاند پہ جانے کی بات کرتی ہے, ہم اس آقا کی بات کر رہے ہیں جو جب چاہتے جہاں چاہتے چاند کو بلا لیتے, جب چاہتے جہاں چاہتے چاند کو بلا لیتے. اور مقام شباب میں جب کسی نے نبی کو للکار دیا تھا, جب کسی نے میرے مصطفیٰ کو للکار دیا تھا, تو بچپنے میں جس شام سے نبی کھیلا کرتے تھے اسی انگلی سے, اپنے انگلی سے اشارہ کیا تو اسی چاند نے اپنا سینہ چاک کر لیا ہے, اپنا سینہ چاک کر لیا ہے. آج دنیا چاند پہ جانے کی بات کرتی ہے, ذرا دیکھ تو ہم کس نبی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ کا گھر ہے. یہ حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دائی ماں ہیں. کون ہے؟
میرے آقا کی دائی ماں ہے، دودھ پلانے والی ماں ہے، حلیمہ سعدیہ کا گھر ہے، مصطفیٰ کریم کا بچپنا ہے، نبی کونین کا بچپنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حلیمہ سعدیہ کے گھر قیام پذیر ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں کسی کام کے غرض سے گھر کے اندر گئی، باہر پالنے میں کھٹیے پہ محمد کو میں نے سلا دی، چاندنی رات تھی، حسین رات تھی، خوبصورت رات تھی، حسن والی رات تھی، چاند چمک رہا تھا، ستارے چمک رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں کھٹیے پہ محمد کو سلا دیتی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میں گھر کے اندر آئی، جیسی ہی میں تھوڑی دیر کے بعد گھر سے باہر آئی، میں نے آسمان کے جانب دیکھا، توجہ کے ساتھ سنے جوانوں، میں نے آسمان کی جانب دیکھا، جیسی ہی میں نے آسمان کی جانب دیکھا، آسمان کے معمولات میں ہم نے ڈھیر ساری تبدیلیاں پائی۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ چاند حرکت میں تھا، ستارے گردش کر رہے تھے، ستارے کبھی ادھر سے ادھر جا رہے تھے، چاند کبھی پورب کے جانب جا رہا تھا، کبھی پچھم کے جانب جا رہا تھا، کبھی اتر کے جانب جا رہا تھا، کبھی دکھن کے جانب جا رہا تھا، کبھی دائیں جاتا، کبھی بائیں جاتا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے آسمان میں چاند ایک جگہ پر نہیں تھا، چاند حرکت میں تھا، ستارے گردش کر رہے تھے۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں نے آسمان میں یہ ماحول دیکھا میں گھبرا گئی، میں پریشان ہونے لگی، میں حیران ہونے لگی، معاملہ کیا ہے؟ یہ ستارے گردش کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چاند ادھر سے ادھر کیوں جا رہا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے میں حیران ہونے لگی، میں پریشان ہونے لگی، تب میں نے غور کرنا شروع کیا، میں نے تفتیش کرنا شروع کیا کہ یہ چاند گردش کیوں کر رہا ہے، ستارے حرکت میں کیوں ہیں، چاند ادھر سے ادھر کیوں جا رہا ہے؟ تب حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں نے غور کیا، جب میں نے تفتیش کی، تب مجھے پتا چلا کہ آسمان میں چاند یوں ہی ادھر سے ادھر نہیں جا رہا تھا، کھٹیے پہ سوئے محمد اپنی انگلی کا اشارہ جدھر جدھر کر رہے تھے، آسمان میں چاند ادھر ادھر جا رہا تھا، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے وقت میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ہم اس آقا کے غلام ہیں جن کے حسن کا جواب نہیں ہے، ہم اس آقا کے غلام ہیں جن کے طلبے کا جواب نہیں۔ اب طلبے کی بات آ گئی تو ایک بات عرض کر دوں، مزے کی بات ہے، آپ سنیں گے؟ سنیں گے؟ تھکے تو نہیں ہے نا؟ تھکے تو نہیں ہے نا؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ صدر صاحب بھی آ رہے ہیں، اپنے کام سے فارغ ہو کے آ کے تشریف رکھیں۔ اب توجہ کے ساتھ سنیں، آپ تھکے نہیں ہیں تو توجہ کے ساتھ سنیں، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ طلبے کی بات آ گئی تو ایک بات عرض کر دوں، دیکھیں تو میرے مصطفیٰ کا طلبہ کتنا نرالا ہے، مصطفیٰ کا طلبہ کتنا نرالا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب میں محمد کو اپنے گھر لائی پالنے کے لیے، بظاہر حلیمہ سعدیہ تو پالنے لائی تھی حضور کو، لیکن حلیمہ کا کیا مجال کہ میرے آقا کو پال سکے۔ میرے آقا تو وہ ہیں جن کے قدموں کی برکت سے ساری کائنات بنا کرتی ہے، چونکہ حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے آئی تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بچپنا تھا، ایام رضاعت میں حلیمہ دودھ پلا رہی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی جب میں محمد کو لے آئی، طائف کے گرد و نواح سے کچھ خواتین میرے پاس آئی، اور ان خواتین نے آ کے حلیمہ سعدیہ سے کہنا شروع کیا اے حلیمہ تم کتنا امیر ہو گئی ہو، تمہارے پاس کتنا مال ہو گیا ہے، لگتا ہے بہت زیادہ مالداری ہو گئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں معاملہ کیا ہے؟ ان خواتین نے کہا تھا اے حلیمہ ہمارے پاس اتنے مال نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ رات بھر ہم چراغ جلائیں، لیکن حلیمہ تمہارے گھر کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے رات بڑھتے جاتی ہے چراغوں کے تعداد بڑھتے جاتے ہیں، جاتے ہیں، پوری رات تم چراغ روشن رکھتی ہو، ایک چراغ نہیں کئی ایک چراغ روشن رکھتی ہو۔ حلیمہ اتنا مال تمہارے پاس کہاں سے آ گیا، اتنی دولت کہاں سے آ گئی، تم اتنا امیر کب سے ہو گئی ہو؟ تب حلیمہ سعدیہ نے ان خواتین کے جانب مخاطب ہو کر کہا تھا در حقیقت معاملہ یہ ہوا ہے کہ جب سے میں محمد کو لے کر اپنے گھر آئی ہوں، خدا کی قسم جیسے جیسے رات بڑھتی جاتی ہے محمد کا چہرہ روشن ہوتا جاتا ہے، اسی روشنی سے میرا